میری آج کی سٹوری اسکرین پر نظر آنے والے اس 68 سالہ آدمی ہیں جس کا تعلق یوگانڈا کے ایک گاؤں سے ہے اور نام ہے اس کا موسیٰ۔ یہ موسیٰ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ اپنے تقریباً 10 بیویوں، 100 بچوں اور 570 کے قریب نواسے نواسیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے اور بہت اچھی گزر بسر نہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ جی ہاں، موسیٰ کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ 2 بھائی، یہ 2 بھائی بہت ہی زیادہ غربت میں رہ کے جو جوان ہوئے اور اس کے بعد جب موسیٰ کی شادی کا وقت آیا تو موسیٰ کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا۔ مطلب موسیٰ کو شادی کرنے کے لیے کوئی لڑکی نہیں ملتی تھی کیونکہ لڑکی کے عوض میں کوئی مویشی یا کوئی جانور دیا جاتا تھا۔ یہ یوگنڈا کے گاؤں کا رواج تھا کہ جسے شادی کرنی ہے اس کے بدلے میں آپ جو ہے کوئی مویشی دیں گے۔ لیکن موسیٰ کے پاس تو وہاں پہ کچھ انڈا خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے، وہ مویشی کیسے خریدتا؟ لیکن جیسے تیسے کر کے موسیٰ کے باپ نے ایک انڈے کے بدلے میں موسیٰ کی شادی کروائی اور اس طرح موسیٰ کی پہلی بیوی گھر آئی۔ لیکن موسیٰ جو تھا وہ اس چیز سے مطمئن نہیں ہوا۔ موسیٰ کو وہ چیز تکلیف دے گئی جس میں اس کو رشتہ نہیں ملتا تھا یا جس میں اس نے غربت کی زندگی گزاری۔ اب اس نے چکر کاٹنا شروع کیے، لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کی، وہ لوگ جو کما کر گھر لا رہے تھے، جو خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا موسیٰ نے کیا کیا، ان لوگوں سے رابطہ کر ان لوگوں سے بات چیت کر دیکھا کہ کمائی کا کیا سلسلہ ہے جو اس کو خوشحال زندگی دے سکتا ہے۔ اس نے پھر اس نے دیکھا لوگ باجرے کے توڑے بھرتے ہیں، یہاں سے شہر چلے جاتے ہیں اور پیسے واپس لے کر آتے ہیں۔ اس نے بھی کیا کیا، گھر گیا، گھر میں سری پڑی ہوئی تھی اس کے بھینس کی اور کچھ گوشت تھا، اس نے اس کو بیچا۔ بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس نے باجرہ خریدا۔ اب یوگنڈا کی جو کرنسی ہے اس کو شفل کہتے ہیں، اس نے 6000 شفل کی باجرے کو خریدا۔ باجرہ خریدنے کے بعد وہ اس رات ٹرین میں بیٹھا اور شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے وہ 6000 والا باجرہ 2,70,000 کا بیچا اور وہ اماؤنٹ لے کر اپنے گھر آ گیا، لا کر اپنے باپ کو دکھایا اور اس کے باپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی یہ دیکھ کر، جس نے غربت میں زندگی گزاری، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا دینے کے بعد دوسرے وقت کا کھانا کب اور کیسے پہنچانا ہے۔ لہٰذا وہ باپ اپنے بیٹے کی اس محنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر موسیٰ نے خریدے مویشی اور موسیٰ نے بنائی پراپرٹی۔ یہ سلسلہ اس کا باجرہ خریدنے اور بیچنے کا جاری رہا اور موسیٰ نے اتنا پیسہ جمع کیا کہ اس نے ایک کے بعد دوسری، سب سے پہلے تو اس نے جو اس کے شادی ہوئی تھی اس گھر میں بھینس اور بکریاں پہنچائیں جس کے عوض میں لڑکیاں آتی تھی جو اس وقت وہ نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اپنی بیوی سے اجازت لے کر اس نے دوسری شادی کی، اس کے عوض میں بھی وہ اس نے مویشی دیے۔ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اجازت کے بعد اس نے 10 شادیاں کی اور 10 شادیوں کے بعد موسیٰ کے پاس اس وقت 100 کے قریب بچے ہیں اور ایک گاؤں ہے پورا کا پورا۔ دیکھنے جاؤ تو لگتا ہے جیسے ایک گاؤں ہے، مختلف لوگ بس رہے ہوں گے، لیکن نہیں، وہ گاؤں نہیں، وہ موسیٰ کا گھر ہے بہت بڑا، جس میں اس نے چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر اپنے بچوں اور اپنے نواسے نواسیوں کو دیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ موسیٰ ہے جس کو 6ٹھی جماعت میں اس کے اسکول سے فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، وہ فیس نہیں ادا کر سکا تھا، اور آج اس کے بچے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کسی، مطلب ہر کوئی پڑھا لکھا اور ہر کوئی کام کر رہا ہے۔ اور آج موسیٰ کا کہنا ہے کہ وہ اس کی فیملی کا سرکل، اسے ایک سوال کیا گیا کہ اس کی فیملی کا سرکل کیسے چلتا ہے، تو موسیٰ نے بتایا کہ اس کی فیملی کا سرکل اس طرح چلتا ہے کہ جو ماں ہے اس کے جتنے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کا کھانا بناتی ہے، کھانا ہر ماں اپنے بچے کا خود تیار کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح اس کی فیملی، اس کے نواسے نواسیاں، جن کے اس کو نام یاد نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے میں اس ڈائری میں ایک ڈائری لیتا ہوں، اس میں اپنے نواسے نواسیوں کے نام لکھتا ہوں اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے یاد ہو جائے اتنے نام، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ 11ویں شادی بھی کرے گا۔ اس کی سب سے چھوٹی بیوی اس کے نواسے نواسیوں کی عمر کی ہے، آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے چھوٹی کیسی ہے۔ اس کی بیوی سے 10ویں سے اس نے پوچھا گیا کہ وہ کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، لیکن موسیٰ نے کہا نہیں، شاید اب میں 68 سال کا ہو گیا ہوں، اب مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آدمی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ایک جوان ہٹا کٹا، اور جس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ہر بیوی کا اور اپنے ہر بچے کا حق ادا کر رہا ہے، اور اس نے 1 ایکڑ زمین اپنے بیوی بچوں کے نام الگ الگ لگائی ہے تاکہ کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرے۔